کہ معاملے دو ہوئے، دونوں جانب سے دونوں ہی نتیجے مختلف ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا توق گلے میں آئے۔ آخر فرق کیا ہے؟ آپ سے خطا ہوئی، آپ نے خطا کا اقرار کر لیا، مانا نہیں بلکہ اس پر حجت بازی پیش کی، اپنی دلیلیں پیش کرنے لگا، جس طرح کہ آج کل کا فضل و شیطان اس میں ہے۔ اور شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ غلطی ہوئی مزید اکڑ گیا، ہمارے پاس تو دلیلیں ہیں جی، ہمارے مقابلے میں کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ اس بدبخت نے کیا کیا؟ کیا کہا؟ اس سے غلطی ہوئی نہیں ہے، مزید حجت بازیاں۔ حالانکہ یہ خبیث کہہ رہا ہے رب، اور اس نے خود کیا، سرکشی خود کی، کرتوت اپنے ٹھیک نہیں ہے، غلطی بھی اپنی، دلیلیں الٹ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم سامعین، آج کے اس مقدس پروگرام کے اندر میں نے موضوع تو کچھ اور بیان کرنا تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو بے عقل، جن کو شعور نہیں ہے، ہر سائڈ پہ کفر اور نیچریت کے فتوے لگانے والے۔ آج کا موضوع یہاں سٹیج پہ بیٹھتے ہی موضوع میں نے تبدیل کیا ہے۔ آج کا موضوع کچھ دوستوں نے بھی فرمائش کی تھی کہ انسان اور شیطان میں فرق موضوع بیان کیا جائے، اور کچھ نے تو موضوع ہی بدل دیا کہ انسان اور فضل و شیطان میں فرق کیا ہے۔ تو دوستو، آج کا موضوع دوستوں کی نظر کرنا ہے، اور ایک مدلل موضوع ہے، قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی تفسیر ہوگی آج کے اس مقدس اجتماع کے اندر۔ دعا ہے کہ مولا کریم بندہ ناچیز کو حق اور سچ بولنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے، اور بندہ ناچیز کا دل، دماغ، زبان غلطی سے محفوظ فرمائے۔ گویا یہ آج کا موضوع ان کا گالم گلوج دینے کا ایک جواب ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں امید کرتا ہوں کہ وہ اپنے جس مرتبے پر وہ فیض ہیں، وہ اپنے مرتبے کو خوب سمجھ لیں گے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کے تحت ہمارے رہبر، ہمارے استاد محترم، ہمارے مرشد گرامی، ہماری یہ تربیت انہوں نے نہیں کی کہ آپ گالی گلوچ کا جواب گالم گلوچ سے دیں، نہ، بلکہ مدلل ایک دلیل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ اور نہیں ہے، نہ ہی عادت ہے گالم گلوچ دینے کی، اور نہ ہی سب و شتم کرنے کی عادت ہے۔ الحمدللہ مخالفین کو جرت ہی نہیں ہوگی کہ جو چیز ہم بیان کریں گے کہ وہ اس کا رد کر سکیں، جرت ہی نہیں ہے، قیامت تک ٹائم ہے ان کے لیے۔ بہرحال آج کا موضوع انسان اور فضل و شیطان میں فرق، یہ موضوع انسان اور شیطان میں فرق، اس کی آیات مبارکہ پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کی تفسیر کرتا ہوں، واضح طور پہ آئینے کی طرح سامنے آ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید لا ریب لا شک کا کتاب، پہلا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 37، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ جو لوگ اونچے رتبے والے ہوتے ہیں ان کو احتیاط بھی اونچی کرنی پڑتی
پڑتی ہے، انہیں مشکلات بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، رب کریم نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، علم الاسماء یعنی ناموں کا علم عطا فرمایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، آپ کو تاج خلافت عطا فرمایا، جنت میں آپ کو ٹھہرایا گیا، غرض کہ آپ بہت اونچے رتبے والے، بہت بلند شان والے ہیں۔ جب آپ سے ایک خطائے اجتہادی ہوئی، آپ نے جنتی درخت کا پھل کھا لیا، تو یہ عمل اگرچہ گناہ نہیں تھا، ان کا پھل کھانا یہ عمل اگرچہ گناہ نہیں تھا، یہ ایک خطا تھی، اور خطا بھی ایسی خطا کہ جس خطا پر ایک نیکی ملتی ہے، خطا بھی ایسی تھی۔ اس کے باوجود بھی آپ کو اپنے اس عمل پر شدید شرمندگی ہوئی، اتنی شرمندگی ہوئی کہ زمین پر تشریف لے آنے کے بعد آپ علیہ السلام 300 سال تک مسلسل روتے رہے۔ اور یاد رکھیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ زیادہ کثرت سے رونے والی ہستیاں 5 ہستیاں ہیں، 5 شخصیات ہیں جو بہت زیادہ روئی ہیں۔ ان میں سے حضرت آدم علیہ السلام کہ آپ نے جب وہ جنتی پھل کھایا، اور دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بہت زیادہ روئے، یہاں تک کہ آنکھیں سفید ہو گئی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف خدا سے بہت روئے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظہری وصال مبارک ہوا تو اس وقت آپ بہت روئیں۔ اور 5ویں نمبر پہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ کربلا کے بعد بہت روئے۔ علماء کرام نے تحریر فرمایا واقعہ کربلا کے بعد آپ بہت روئے۔ ان سب ہستیوں میں سب سے زیادہ عرصہ جو روتے رہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، کہ جو 300 سال تک جنہوں نے آنسو بہائے۔ جب آپ نے اتنا طویل عرصہ آنسو بہائے تو کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی کہ کچھ کلمات تھے جو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ڈال دیے، سیکھنے سے مراد یہ ہے، اور ان کلمات کے ذریعے سے ہی آپ نے پھر توبہ کی تو آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ وہ کلمات کیا ہے؟ اس کے بارے میں احادیث مبارکہ کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر یہ روایات ملتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطائے اجتہادی ہوئی تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہے اور روتے رہے، پھر انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی، اے میرے رب کریم مجھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے معاف فرما دے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے آدم تم نے محمد کو کیسے پہچانا؟ تم نے محمد کو کیسے پہچانا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ جب تو نے مجھے پیدا فرمایا، میرے اندر روح ڈالی تو میں نے اپنے سر کو اٹھایا، میں نے دیکھا عرش کے پایوں پر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، اور پھر میں نے جان لیا کہ جو اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے تو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ یہی پیاری ہستی ہوگی، یہی پیاری ہستی ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے آدم تو نے سچ فرمایا ہے، بے شک وہ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ نام پاک کے وسیلے سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اب یاد رکھیں کہ اس حدیث مبارکہ سے ایک بات ثابت ہوتی ہے، کئی علماء کرام بھی تحریر فرما گئے ہیں، ساتھ یہ بھی حدیث تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ فرماتا۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے بھی افضل ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یہ تحریر کرنے والے ایک تابعی بزرگ ہیں حضرت قاب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے عالم تھے، تابعی بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے شہزادے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا بیٹا تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو، جب بھی اللہ پاک کا ذکر کرنا تو اللہ کے ذکر کے ساتھ محمد عربی کا ذکر ضرور کرنا۔ آپ نے یہ نصیحت فرمائی، فرمایا
کہ جب میں نے آنکھ کھولی تو عرش کے پائے پر بھی نام محمد لکھا ہوا میں نے دیکھا. پھر میں نے آسمانوں کی سیر تو ہر جگہ پہ نام محمد لکھا دیکھا. پھر اللہ پاک نے مجھے جنت میں ٹھہرایا تو میں نے جنت کے محلات پر بھی وہی نام لکھا ہوا دیکھا اور ہر کمرے پر بھی وہی نام لکھا ہوا دیکھا. حوروں کے گردنوں پر بھی وہی نام لکھا ہوا دیکھا. طوبہ نامی جنت کے اس پاک درخت کے ہر پتے پر میں نے وہی نام لکھا ہوا دیکھا. اور سدرۃ المنتہا آسمانوں کے قریب ایک بیری کا درخت ہے. فرمایا کہ اس کے ہر پتے پر میں نے نام لکھا ہوا دیکھا. اور فرمایا کہ یہاں تک کہ فرشتوں کی آنکھوں پر بھی نام محمد میں نے لکھا ہوا دیکھا. اے میرے پیارے بیٹے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کثرت سے کرنا، اور بے شک فرشتے ہر وقت ان کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں. یہ احادیث مبارکہ تھی جو میں نے آپ دوستوں کی نظر کی ہے. بہرحال آج کا جو موضوع تھا یہ تو میں نے ایک تمہیداً الفاظ بولے. انسان اور شیطان میں فرق. حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے. آپ اپنی اس خطا پر، اس خطا اجتہادی پر آنسو بہاتے رہے. آخر رب کریم نے آپ کی توبہ قبول فرمائی اور آپ کو تاج خلافت عطا فرمایا. اس جگہ علماء کرام نے ہمارے سیکھنے کے لیے بہت اہم باتیں بیان فرمائی. فرماتے ہیں کہ معاملے دو ہوئے. ایک شیطان کو حکم ہوا کہ سجدہ کر اور وہ اکڑ گیا، سجدہ نہ کیا. دوسرا حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. آپ علیہ السلام سے وہ خطا ہو گئی، خطا اجتہادی، یعنی جو کہا گیا اس پر عمل دونوں جانب سے نہ ہوا. اب یاد رکھیں، لیکن ہم جب ان دونوں معاملات کے نتائج کو دیکھتے ہیں تو جناب علی دونوں ہی نتیجے مختلف ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. آپ اس درخت کا پھل کھا بیٹھے. اور شیطان کو حکم ہوا کہ سجدہ کر، اس نے سجدہ نہ کیا، اکڑ گیا، تکبر میں آیا. اور پھر دونوں معاملات میں نتیجہ الگ الگ. شیطان نے حکم نہ مانا، اکڑ گیا، ہمیشہ کے لیے لعنت کا توق گلے میں آیا. اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، خطا اجتہادی ہوئی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو تاج خلافت عطا فرمایا. آخر فرق کیا ہے؟ علماء کرام یہاں بیان کرتے ہیں شیطان نے نافرمانی کی تو لعنت کا توق پہنا دیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو تاج خلافت دے دیا گیا. اس میں راز کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں ان دونوں معاملات میں 5 باتوں کا فرق ہے. 5 باتوں کا فرق ہے ان دونوں معاملات. آپ سے خطا ہوئی، آپ نے خطا کا اقرار کر لیا، اور شیطان نے گناہ کیا تو اس نے گناہ مانا نہیں بلکہ اس پر حجت بازی پیش کی، اپنی دلیلیں پیش کرنے لگا. جس طرح کہ آج کل کا فضل و شیطان اس میں ہے. انسان کی جناب علی نشانی یہ ہے، اس سے جب غلطی ہو جاتی ہے کہیں پر بھی اللہ کی بارگاہ میں بھی معافی مانگتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی معافی مانگتا ہے اور روتا رہتا ہے. شرمندگی، ندامت ہوتی ہے اس پر. اور شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ غلطی ہوئی، مزید اکڑ گیا. ہمارے پاس تو دلیلیں ہیں جی، ہمارے مقابلے میں کوئی آ ہی نہیں سکتا. آج کل کوئی مئی کا لال یہاں پیدا ہی نہیں ہوا جو ہمارے مقابلے میں آئے. شیطان مزید اکڑ گیا. اس نے کہا میں سجدہ کروں؟ نہیں، مزید اکڑ گیا. اب دیکھیں، اور دوسرا فرق یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرایا. اپنی خطا کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرایا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی. مگر شیطان نے اپنی گناہ کی ذمہ داری خود نہ لی. اس بدبخت نے کیا کیا؟ کیا کہا؟ ربی بما اغویتنی. اللہ کا قرآن کہتا ہے 14 پارہ، ربی بما اغویتنی، اے رب میرے مجھے اس بات کی قسم ہے تو نے مجھے گمراہ کیا. اس نے غلطی ہوئی اسے، لیکن اس نے غلطی کی ذمہ داری اپنے آپ پر نہیں لی. وہ پھر بھی مزید کرتا گیا، وہ حجت بازی پیش کرتا گیا، اپنے دلائل پیش کرتا گیا. اس نے سوچا تک بھی نہیں. اس نے کہا کیا ہے یار، مجھ سے تو غلطی ہوئی نہیں ہے، مزید حجت بازیاں. حالانکہ یہ خبیث کہہ رہا ہے ربی بما اغویتنی، تو نے مجھے بہکا دیا ہے، استغفر اللہ. اللہ سے کہہ رہا تھا. حالانکہ تکبر اس نے خود کیا، سرکشی خود کی، کرتوت اپنے ٹھیک نہیں ہے، مگر جرت دیکھیے، جرت اپنے گناہ کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کر رہا تھا. اور تیسرا فرق یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، آپ شرمندہ ہوئے. خطا ہوئی تو شرمندہ ہوئے. روایات کے مطابق آپ نے شرم کی وجہ سے کئی سال
साल तक आसमान की तरफ नहीं देखा, कई साल तक आसमान की तरफ निगाह भी नहीं उठाई। जबकि शैतान बदबख्त था कि उसने शर्मिंदा होने की बजाय अकड़ दिखाई। शर्मिंदा तो क्या होना था, उल्टा कहने लगा, दलील देने लगा, लाकुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं जरूर तेरे सीधे रास्ता पर लोगों की ताक में बैठूंगा। उल्ट दलील देने लगा, गलती भी अपनी, दलीलें उल्ट। लाकुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं जरूर तेरे सीधे रास्ते पर लोगों की ताक में बैठूंगा। गोया कि ये बदबख्त कह रहा था, मैंने जो किया है उस पर मैं औरों को भी उकसाऊंगा, औरों को भी उकसाऊंगा, जिस तरह के आजकल के शैतानों का काम होता है। गलती कर डाली, मजीद औरों को भी उस बात पर उकसाना, औरों को भी। और चौथा फर्क क्या था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खता हुई तो फौरन आपने तौबा की, फौरन तौबा की। जैसे ही आपसे खता हुई आपने फौरन अर्ज किया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, हमने अपनी जानों पर ज्यादती की और अगर तूने हमारी मगफरत ना फरमाई और हम पर रहम ना फरमाया तो जरूर हम नुकसान वालों में से हो जाएंगे। जबकि शैतान तौबा की तरफ ना बढ़ा, बल्कि उसने कहा अनज़िरनी इला यौम युबासून, वो तौबा की तरफ ना बढ़ा, उल्ट कहने लगा तू मुझे उस दिन तक मोहलत दे जिसमें लोग उठाए जाएंगे। यानी उसने तौबा करने की बजाय क़यामत के दिन तक मोहलत मांग ली। गलती थी, गलती पर तौबा करने की बजाय जनाब अली उसने उल्ट और जनाब अली दलील पेश की और जनाब अली वो क़यामत तक के लिए मामला टाल दिया तौबा करने की बजाय। और पांचवा फर्क यह है, शैतान रहमत इलाही से मायूस हो गया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मुसलसल रहमत इलाही की तरफ नजरें जमाए रखे, यहां तक कि आपकी तौबा कबूल हो गई। अब ये पांच बुनियादी बातें, ये पांच अच्छे और बुरे अंदाज अब खुद कि जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैरवी में है, ये पांच अच्छी बातें अपनाता है वो हकीकी इंसान है। गुनाह हुआ, गलती हुई, फौरन तौबा की और फौरन तौबा की तरफ गए। और शैतान से गलती हुई, गुनाह हुआ, उल्ट जनाब अली वो डस पड़ा, भाग पड़ा, उल्ट दलाइल पेश करने लगा। यही हालत है, ये फर्क है इंसान और शैतान में। आज भी इस इंसान है जो है इंसानी शक्ल में, जिस तरह के फजलू शैतान, गलती हो गई मजीद उस पर दलाइल, जिसको चाहा कुफ्र के फतवा लगा दिया, उसने गलती को गलती समझा ही नहीं है, जिससे चाहा जनाब अली नेचरी बना लिया, जिससे चाहा काफिर बना लिया, उसने गलती को गलती ही नहीं समझा। हालांकि हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, तुम जिससे काफिर कहोगे अगर अगला बंदा काफिर नहीं है खुद काफिर हो जाओगे। पता नहीं लाखों आदमियों पर इसने कुफ्र का फतवा लगाया, आज तक अपनी गलती को उसने गलती तस्लीम तक ही नहीं किया, मजीद उस पर उल्टे दलाए, मजीद उस पर उल्टे दलाए। और ये शैतान का काम होता है। और जो इंसान आदम की औलाद में से है, असल इंसान वो है जिससे गलती हो जाए तो फौरन तौबा की तरफ बढ़ना, फौरन रुजू करना। और जो शैतान वाले अंदाज इख्तियार करता है वो देखने में तो इंसान है मगर आदात शैतान जैसी हैं, देखने में इंसान है। इसलिए हमें चाहिए कि वो पांच आदतें अपनाना जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनाई, आदात मुबारका। वो अरबी की एक कहावत है ना, अल इंसान मिनन निसियान, यानी इंसान भूलने वाला है। अच्छा आदमी वो है कि जो अपनी गलती तस्लीम कर लेता है। और इस शख्स की आदत यह है, मैंने जिस पर कुफ्र का फतवा लगाया वो खुद तस्लीम करे कि मैं काफिर हो गया माज़अल्लाह। और हदीस पाक में आता है, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून, हर इंसान से खता हो जाती है और अच्छा खताकार वो है जो तौबा की तरफ बढ़ जाता है। अच्छा खताकार वो है जो तौबा की तरफ बढ़ जाता है। हालांकि जो तौबा की तरफ नहीं बढ़ता, हमारे यहाँ ये सबसे एक बड़ा मसला है, बड़ा मसला है हमारे यहाँ गलती की, और गलती को मानना नहीं है। अपनी गलती मानने के लिए हम तैयार नहीं होते, इससे अना का मसला बना लेते हैं, जिस तरह की ये बनाता है अता अना का मसला। यार लोग कहेंगे इससे गलती हो गई, अब गलती को अना का मसला बनाने लगा। गलती मानने में ना कटती नजर आती है, सर झुकाना मुश्किल पड़ता है। अपने छोटे से माफी मांगने की हिम्मत कौन करेगा? यार अपने छोटे से माफी मांगूंगा, लोग क्या कहेंगे, यार इतना बड़ा मुफक्किर था, इससे बड़ी गलती हो गई। यूं ही लालच आड़े हाथ आ जाती है। मसलन गलती मान लूंगा, नौकरी चली जाएगी, पैसे आना बंद हो जाएंगे। लोग अपनी गलती नहीं मानते, हालांकि उस गलती से भी बड़ी गलती होती है। गलती को मान लेना, ना मानना, गलती को ना मानना, यह गलती करने से भी बड़ी गलती है। और यही गलती ना मानने की वजह से घरों के
گھر ٹوٹ جاتے ہیں، معاشروں کے معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، جناب علی گروہ کے گروہ، جماعتیں کی جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ یہی جناب علی غلطی نہ ماننے کی وجہ گھر میں بن جائے، گھر جناب علی تباہ ہو جاتے ہیں، طلاقوں تک مسئلہ بن جاتا ہے اور بچوں کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں غلطی نہ ماننے کی وجہ سے، کہ جس سے غلطی ہوئی اپنی غلطی کو مان گیا اور غلطی کو مان کر جناب علی پھر فوراً توبہ کی طرف رجوع کیا اور اپنی غلطی کو مانا اور اس پر توبہ کی۔ یہ سب سے اچھا انسان ہوتا ہے، ورنہ غلطی نہ ماننے سے جناب علی کئی معاشرے ٹوٹ جاتے ہیں، گھروں کے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں غلطی نہ ماننے کی وجہ سے۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے، انسان اس غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے، جو اس غلطی کے اوپر مزید ڈٹ جائے، کہے کہ میرے پاس تو جناب علی اتنے بڑے دلائل ہیں، میں تو جناب علی عرب و عجم کا مفتی ہوں، میں مانوں گا، تو پھر لوگ کیا کہیں گے؟ یہی میں شیطان کے اندر تھی۔ انسان اور شیطان میں فرق یہ ہے، انسان وہ ہوتا ہے اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے، کسی پر اس نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے، پتہ چلا فوراً رجوع کر لے، یہ انسان کا کام ہوتا ہے۔ جو رجوع نہ کرے یہ شیطان کا کام ہے۔ تعالیٰ کی دھرتی کے اوپر اس دنیا کے اندر بھی کچھ ایسے انسان ہیں جو ہیں شیطان مگر دکھنے میں انسان نظر آتے ہیں، عادتیں ان کے اندر وہ شیطان والی ہیں، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کی صفات یہ ہے، اگر غلطی ہوئی فوراً توبہ کی طرف رجوع کرنا۔ شیطان کا کام یہ ہوتا ہے، غلطی ہو گئی اس پر ڈٹ جانا، مزید حجت بازی، مزید دلائل اس پر پیش کرنا، یہ شیطان کا کام ہوتا ہے۔